بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم و محترم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادر۔ ارشاد ربانی ہے، رب کائنات نے قرآن حکیم کے اندر ایک چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن حکیم نے ایک چیلنج کیا رب کائنات نے، فرمایا یہ جو قرآن ہم نے اپنے پیارے حبیب پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں شک ہے یہ منزل من اللہ نہیں ہے تو فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم اپنے مددگاروں کو بلا لاؤ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ فرمایا یہ کلام الہی منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ناظرین کرام، حکمت قرآن پروگرام کے اندر ہم قرآن کا نور اپنے سامعین ناظرین کے قلب و روح میں اتارتے ہیں۔ امام دمیاطی بہت بڑے امام گزرے ہیں، 7ویں صدی ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ بڑے بڑے ائمہ اور علم کے پہاڑ، امام ابن کثیر، امام سبکی، امام ذہبی، بڑے بڑے ائمہ آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب رویا باری تعالیٰ کا شرف حاصل ہوا، رویا باری تعالیٰ کا شرف حاصل ہوا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مالک تیرا قرب کیسے نصیب ہوتا ہے، تیرا قرب بندے کو کیسے ملتا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، جتنا قرآن پڑھتا جاتا ہے اتنا میرا قرب پاتا چلا جاتا ہے۔ تو عرض کی مالک کوئی سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے؟ فرمایا میرے قرآن کا اعجاز یہ ہے، کوئی سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے میرا قرب عطا ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین محترم، آپ کو علم ہے کہ تفہیم کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہے، اس کا رتبہ بڑا بلند ہے۔ ایک مسئلہ آپ سمجھ لیتے ہیں تو 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ الحمدللہ حکمت قرآن پروگرام میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اس عظیم ہستی کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں تو علم و حکمت کے دریا رواں ہو جاتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قبلہ شاہ صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، ARYQ TV والوں کا بھی شکریہ۔ جی قبلہ، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، سورہ فاتحہ پہ ہم نے بات کی اور آج ہمارا یہ 6واں پروگرام ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، سب سے لمبی صورت ہے اور پھر اس کے اندر بے شمار رب کائنات کی حکمتیں اور مسائل اور احکام صادر ہیں۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمانے عالی شان ہے کہ یہ سورت جو پڑھنے والا ہے قیامت میں رب کائنات بادل بھیجے گا جو اس پر سایہ فرمائیں گے۔ تو میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ قرآن کریم کی دوسری سورہ مبارکہ ہے سورۃ البقرہ، قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے۔ میں چاہوں گا اس کا تعارف اور اس کے مضامین کے بارے میں موتی عطا فرمائیے گا۔ محترم، اللہ کا شکر کہ ہم سورہ فاتحہ سے انوار کے جلوے سبحان اللہ لینے کے بعد سورہ بقرہ کی تفہیم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ محترم قاری صاحب، سورہ بقرہ جی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں آپ کے قلب منیر پر سبحان اللہ، نازل ہوئی۔ ٹھیک۔ میں عرض کرتا چلوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی اگر آپ جی دیکھیں تو اس میں صبر ہے، اس میں استقامت ہے، اس میں دعوت ہے، لوگوں کو خدا کی طرف لانے والوں کا ایک کردار ہے، بے شک، ان کے حوصلے ہیں، ٹھیک۔ ان کی ہمتیں ہیں۔ تو وہاں جو قرآن حکیم نازل ہوا اس میں توحید کی باتیں زیادہ ہیں، وقوع قیامت کے مضامین بہت زیادہ ہیں، اللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی رسالت کی دعوت ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک روشن مینار کی حیثیت سے ان کے سامنے اللہ رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ النور میں ہجرت کر کے جی تشریف لے آئے سبحان اللہ۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہی رحمتیں، جلوے، انوار، کردار، اسوہ، سیرت واہ واہ اور احکام الہیہ کی خوشبو سبحان اللہ۔ لے کر تشریف لائے۔ لیکن یہاں 4 قسم کے انسانی طبقات تھے جن سے اسلامی تحریک جو ہے وہ روبرو ہوئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام یہاں بھی بڑی جان فشانی کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہ 4 طبقات، سب جی سے نمایاں طبقہ وہاں عیسائیوں کا تھا، نصارہ کا تھا۔ ٹھیک لیکن وہ لوگ مرور وقت کے ساتھ علمی آماجگاہوں سے دور ہو گئے تھے، صحیح۔ لیکن اپنے عقیدے پر تعصب موجود تھا۔ یہودی تھے، یہ کاک قسم کی قوم تھی، جیسے آج ہے جی ویسے ہی کل۔ انہوں نے محسوس کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نئی دعوت ہے جی اور جو تحریک ابھر رہی ہے اور اسلامیان عالم کی جو نئی اور تازہ نہضت ہے، اللہ اکبر۔ اس کے نتیجے میں وہ محسوس کرنے لگے کہ یہودی افکار کے چراغ گل ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے یہ بھی اسلامی تحریک سے مزاحم ہوئے۔ ٹھیک۔ تیسرا طبقہ جہلا کا تھا، اور وہ بات بات پر اڑنا صحیح۔ اور نہ ماننے والی بات جی کہ کسی بات کے اندر کتنا ہی یقین کا نور ہو اور اعتماد کا فیض ہو، تسلیم نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ جاہل لوگ جو ہیں وہ اپنے مفادات کی خاطر وابستگیاں بھی رکھتے ہیں اور وابستگیاں توڑ بھی دیتے ہیں۔ اب چوتھا طبقہ تھا جو حوالی مدینہ میں جو لوگ موجود تھے وہ مشرکین تھے، ٹھیک۔ اور یہ یہود و نصارہ ان کو اکساتے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف، اور یہاں تک کہ ان کی سفارتیں مکہ میں بھی جا پہنچیں، ٹھیک۔ اور وہ مشرکین مکہ کی نیابت کرنے لگ گئے جی اور اسلام کے جھنڈے کو سرنگوں کرنے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ ایسے ماحول میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام شروع کیا دین کا، ٹھیک۔ تو لا محالہ سی بات ہے کہ محبتیں بھی تھیں، رکابتیں بھی تھیں، الفتیں بھی تھیں، حسد کی چنگاریاں بھی تھیں، اللہ مزاحمتیں بھی تھیں، عداوتیں بھی تھیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا قاری صاحب کہ جو اپنے لوگ وابستہ ہیں ان کی تربیت کا بھی مسئلہ تھا، جی کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کے اخلاق کو سنوارا جائے، انہیں تہذیب سکھائی جائے، ٹھیک۔ انہیں تمدن سکھایا جائے۔ یہیں سے جس وقت یہود کے ساتھ یا اہل کتاب کے ساتھ میثاق مدینہ کی صورت آ گئی مختلف جنگوں کے بعد، ٹھیک۔ تو مدینہ شریف نے ایک ننھی سی ریاست کی صورت اختیار کر لی۔ اللہ اب مکی زندگی کی طرح حالات نہیں تھے، یہاں ایک باقاعدہ ایک ریاست تھی، اور اس میں میثاق مدینہ کی صورت میں ایک لا امپلیمنٹ کیا جا رہا تھا۔ اپنے بھی تھے، بیگانے بھی تھے، خارجی مسائل بھی تھے، داخلی مسائل بھی تھے۔ اللہ یہ ساری چیزیں اس ماحول میں جب سورہ بقرہ نازل ہوئی صحیح۔ تو محترم المقام سورہ بقرہ نے ایک آئین کی صورت اختیار کر لی۔ اللہ اکبر۔ ایک آئین کے اندر جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ جی ساری اس صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ اس میں احکام بھی ہیں، اس میں نکاح طلاق کے مسائل بھی ہیں، ٹھیک۔ اس میں جہاد کے مسائل بھی ہیں، اس میں تہذیب کی باتیں بھی ہیں، اللہ اس میں تمدن کی باتیں بھی ہیں، جی اس میں سب سے بڑھ کر عقائد ہیں، توحید باری کی بات کی گئی ہے، شرک کی مذمت ہے، سب سے بڑی بات کہ بقرہ اس کا نام ہے،
اللہ اکبر. تو بقرہ کا معنی گائے ہوتا ہے. جی جی. محترم قاری صاحب، اس زمانے میں عربوں کے اندر ایک دستور تھا، یہ بذات خود بھی گائے پرستی کا شکار تھے کہ جب بارش نہ ہوتی تو ایک اشر یا اس نام کی کوئی دوسری بوٹی وہ گائے کے دون کے ساتھ باندھتے اور اس کو آگ لگا دیتے، تو گائے چیخ چغار کرتی، تو وہ کہتے کہ اب اس کے تو فعل بارش برس جائے گی. تو گویا گائے جو ہے وہ ان کے دل دماغ میں رچی ہوئی تھی. آپ تھوڑا ماضی کی طرف اپنا خیال لے جائیں جی جی. کہ ادھر یہودیوں کے ہاں بھی گائے کا ایک عقیدہ تھا، سامری ایک بچڑا بنا چکا تھا، اور ایک طویل تاریخ ہے جو ہمیں قرن در قرن جو ہے وہ میثاق مدینہ کی طرف بڑھتی ہوئی اور رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. میں عرض کروں ایسے میں سورہ بقرہ جب نازل ہوئی ہے تو اس میں واضح نقوش ہیں شرک کی مذمت کے. جہاں توحید کی باتیں ہیں وہاں اس کے اندر شرک کی مذمت بھی ہے. پھر جب یہ ایک آئین کی حیثیت اختیار کر گئی، اس میں عبادت کے مسائل ہیں، نماز ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری باتیں بھی اس میں واقعات بھی ہیں، خوبصورت واقعات ہیں، ایک آیات ہیں. اس میں انبیاء کی تاریخ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اس میں جھرنے چشمے بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر کی موجیں بھی ہیں، فرعون کی غرقابی بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بلند پرچمی بھی ہے، من و سلوہ بھی ہے. ہاں، سب کچھ اس سورت میں دعائیں ہیں. اس میں جناب شہادتوں کو واضح نقوش کی صورت میں بیان کیا گیا ہے. ذکر اذکار کے مسائل ہیں، صبر اور استقامت کی تلقین ہے، شہیدوں کا درجہ خصوصاً احد کے مسائل کے بعد مسئلہ یہ تھا واضح طور پر اسی صورت میں کہہ دیا گیا کہ شہید کو کوئی مردہ نہ کہے. تو ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ جب سورہ بقرہ پڑھیں گے یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی. میں چاہوں گا کہ ہمیں فنی مسائل کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. ہمیں اس کے اندر جو روحانیت ہے ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اگلے سوال کے جواب میں اس بات کو بھی سمجھوں گا. کیا کہنے. ناظرین کرام بڑھتے ہیں وقفے کی جانب اور پھر قبلہ شاہ صاحب کی باتیں سنیں گے اور اپنے دل کو منور کریں گے. ناظرین مکرم آپ کا خیر مقدم ہے اور سورہ بقرہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور شاہ صاحب قبلہ نے وقفے سے پہلے بیان فرمایا کہ جو سرکار دو عالم مکہ سے مدینہ پاک جلوہ گر ہوئے اور کن کن لوگوں کے ساتھ آپ کا پالا پڑا. کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں. اور اہل یہود کے اندر جو بغض ہے ناظرین کرام وہ آپ کو علم ہے کہ عبداللہ بن سلام جیسے لوگ جو کہ بہت بڑے عالم ابن عالم تھے، سردار ابن سردار تھے، تو جب انہیں لایا گیا دربار مصطفیٰ میں کہ آپ سوال کریں، ان سے بات کریں، لیکن چہرہ مصطفیٰ دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو آپ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ مجھے پردے کے پیچھے کر دیں اور ان کو بلائیں، لیکن انہوں نے پھر ماننے سے انکار کر دیا تھا. اتنا بغض تھا. شاہ صاحب قبلہ ایک تو سورہ بقرہ کے حوالے سے آپ روشنی ڈال رہے ہیں، بہت سی اس کے باتیں ہیں، پھر تحویل قبلہ بھی ہے، بہت سی باتیں وہ جب ہم مضامین کی جانب بڑھیں گے تو اس پہ بات کریں گے. کسی صورت کا مکی ہونا مدنی ہونا اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں روشنی عطا فرمائیں. محترم قاری صاحب، بہت ہی خوبصورت اور دل میں اتر جانے والی ایک کیفیت کو یہ سوال پیدا کر رہا ہے. ٹھیک کہ قرآن مجید کی بعض صورتیں ہیں ان کے پیشانی پر جلی لکھا ہوتا ہے یہ مکی ہیں جی، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن پر مدنی لکھا ہوتا ہے. اللہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں صحیح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر یہ نازل ہوئی. سبحان اللہ. اس میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں 3 قول نقل کیے ہیں کہ کسی صورت کو جو مکی یا مدنی کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. سب سے پہلا قول ٹھیک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو حصہ مکہ میں نازل ہوا جی وہ مکی ہے، مکی ہے. ٹھیک. اور جو مدینہ میں نازل ہوا وہ مدنی ہے. ٹھیک. یہ ایک علمی قول جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اس کی خوشبو بھی
ہماری تفسیر کی کتابوں کے اندر سبحان اللہ، موجود ہے، سبحان اللہ، لیکن بڑی جمالیاتی، ایمان افروز، ذہن رسا بات جی جلال الدین سیوطی نے یہ بھی کی کہ اگر اس قول کو قبول کر لیا جائے تو پھر جو قرآن بدر میں نازل ہوا وہ کیا ہوگا، اللہ اکبر، جو قرآن مجید تبوک کی راہوں میں نازل ہوا واہ واہ واہ، وہ کیا ہوگا، جو قرآن حکیم جو ہے وہ حنین میں نازل ہوا جی وہ کیا ہوگا۔ تو اس پر میں حضرت علی کا قول سناؤں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان میری اللہ، جان بھی ان پر قربان۔ اللہ اکبر، آپ اللہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ قرآن کا علم سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ اللہ اکبر، ظاہر ہے ان کے استفہامی انداز کا جواب کون دے گا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر وہ فضل کیا ہے واہ کہ مجھے معلوم ہے کہ کون سی آیت سرما میں نازل ہوئی، کون سی آیت گرما میں نازل واہ ہوئی، واہ واہ، کون سی آیت خزاں میں نازل ہوئی، سبحان اللہ، کون سی سواری کے اوپر نازل ہوئی اور کون سی میدان جنگ میں نازل ہوئی، اللہ اور اکبر، کون سی صورت فضا میں نازل ہوئی جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، اور کون سی مکہ میں اور کون سی مدینہ میں کیا کہنے، نازل ہوئی۔ کیا کہنے، سبحان، ان اقوال کو اگر ہم جی زیر نظر رکھیں تو جناب دوسرا قول یہ بنتا ہے، سیوطی نے بڑی ذہن کو پہنچنے والی، اپیل کرنے والی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ڈیرہ حضور کا مکہ میں تھا تو جو قرآن جدھر بھی نازل ہو وہ مکی ہوتا وہ ہے، مکی ہو گیا، اور جب ڈیرہ حضور کا مدینہ میں ہو تو قرآن جدھر بھی نازل ہو وہ مدنی ہی ہو۔ کیا بات ہے، کیا تو بات، گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سکونت کو مکی اور مدنی ہونے کی بنیاد قرار دیا گیا۔ واہ واہ، تیسرا قول اس پر میں عرض کروں گا، تیسرا قول یہ ہے کہ جس کو حضور نے مکی کہہ دیا وہ مکی، جس کو حضور نے مدنی کہہ دیا وہ مدنی۔ سبحان اللہ، تو یہ مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں معروضات کیا تھی بات، میری جو میں نے سبحان عرض اللہ کر شاہ صاحب۔ ناظرین کرام، ایمان تازہ ہو جاتا ہے شاہ صاحب جو گفتگو فرماتے ہیں، اور پھر دیکھیں بات یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی تورات مانگی تھی نا اللہ کی بارگاہ سے، تو فرمایا کوہ طور پہ آ جاؤ، تو وہ انہیں کوہ طور پہ جانا پڑا، ادھر 40 دن گزارے، پھر تورات عطا ہوئی۔ لیکن امام الانبیاء کا مقام جدا ہے، آپ مکہ میں ہیں تو قرآن مکہ میں آ رہا ہے، آپ مدینہ پاک میں ہیں تو قرآن مدینہ پاک میں آ رہا ہے، آپ جلوت میں ہیں قرآن آ رہا ہے، آپ خلوت میں ہیں قرآن آ رہا ہے، جناب جدھر جدھر آپ جا رہے ہیں قرآن آپ کے ساتھ ساتھ ہے، اور یہ کریم آقا علیہ السلام کا امتیاز ہے۔ قبلہ شاہ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ سورہ فاتح اور سورہ بقرہ کا جو آپس میں ربط ہے یہ کیا ہے؟ مطلب میں جواب دینے سے پہلے عرض کروں کہ جو قرآنی علوم ہیں، جی معارف قرآنیہ ہیں، ٹھیک، ان میں اس بات کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ پچھلی آیت کا پہلی آیت سے ربط جو ہے وہ جانا جائے، ٹھیک ہے، کہ اس کا کنیکشن اس کے کنیکشن کے ساتھ کیا ہے۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ، مثلا سورہ بقرہ کا آپ نے پوچھا کہ سورہ فاتحہ سے ربط کیا ہے، اس باب میں ایک بڑی زبردست مارکۃ الآراء تفسیر عربی زبان میں لکھی گئی، اس کا نام ہے نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور۔ سبحان اللہ، تو یہ علامہ بقائی نے لکھی ہے اور 10 جلدوں پر مشتمل یہ تفسیر ہے۔ اس کے اندر آپ نے جو ربط لکھا ہاں ہاں، میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں بسم اللہ، عطا ہو جی، کہ سورہ فاتحہ کا پہلا نقطہ تھا حمد باری، جی سورہ بقرہ اس کا طریقہ بن کے سامنے آئی کہ بندہ حمد کرنا چاہے تو اللہ کی کیسے کرے، تو رب کریم نے کہا سورہ بقرہ پڑھ لو، ہاں ہاں، واہ واہ اس میں تمہیں حمد کے گیت پتہ چل جائیں گے سبحان کہ اللہ، اللہ کی تعریف کی جیتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں رحمان ہونا اور رحیم ہونا جی اللہ کا بیان ہوا، تو رحمت کے جو مظاہر ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، کتنے حسین ہوتے ہیں، رب کریم نے کہا سورہ بقرہ پڑھ لو، کیا کہنے، اس میں تم رحمت کے مظاہر دیکھ واہ لو واہ گے۔ واہ واہ، تیسری چیز قاری صاحب آپ آگے بڑھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جی ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، صحیح، تو اصل میں
जिस वक्त हम मदद मांगते हैं नस्ताइन कहते हैं, ٹھیک ہے، तो सूरह बकरा के अंदर यहूदियों का शिरक भी सामने आता है, मुशरिकीन का शिरक भी सामने आता है, और अहले किताब का बाकियों का शिरक भी सामने आता है। तो हम युगया यूं कहते हैं, इय्याका नस्ताइन, ٹھیک، اے اللہ ہم تو اس سے مدد چاہتے ہیں، یہ جو گائے کا شرک کرنے والے ہیں، یہ جو خدا کے بیٹے ماننے والے ہیں، یا اللہ ان شرک کو مٹانے کے لیے ہماری مدد کر۔ گویا سورہ بقرہ جو ہے وہ دعا کا جواب بن کر کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ تیسری چیز ہم عرض کریں گے کہ ہدایت مانگتے ہیں ہم اللہ سے۔ جب ہدایت مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو ساتھ ہی ہمارا مقدر سوال یہ ہوتا ہے، مولا کوئی ہدایت نامہ بھی تو ہمیں دے دے۔ رب کریم نے کہا سورہ بقرہ پڑھ لو، جو ہدایت تم نے مانگی ہے سورہ بقرہ میں من کل الوجوہ اللہ نے اس کو موجود کیا بات، کیا بات۔ شاہ صاحب ایک تو آپ نے ربط بیان کیا نا، ربط کہ اس کا ربط کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد بقرہ ہی کو کیوں رکھا گیا، اس میں کیا راز ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے جو بات کہی اس کا ایک جواب وہ ہے جی کہ حضور علیہ السلام نے ہر صورت کو ادھر ہی رکھا سبحان اللہ، جدھر لوح محفوظ میں اللہ، جیسے صحیفہ تھا، ٹھیک ہے، جدھر جو صورت تھی رحمت عالم علیہ السلام نے ترتیب میں اس کو ادھر ہی پڑھ کے سنایا، ادھر ہی رکھا۔ جواب پہلا یہ ہے کہ لوح محفوظ پر اس کی ترتیب ہی یہی ہے، ترتیب یہی تھی، تو سورہ بقرہ نے۔ اور دوسرا میں ایک بات عرض کروں کہ ایک روحانیت ہے، جی شاید میں دعویٰ تو نہیں کرتا کہ کسی کی معلومات میں نہیں ہوگا، لیکن عرض ضرور کرتا ہوں، میں خود محظوظ ہوتا ہوں، تمام صورتوں کا ایک روحانی نظم ہے، ٹھیک ہے، اس تک رسائی اہل اللہ کی مدد سے ہو سکتی ہے، اہل اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ مثلا آپ دیکھیں گے، آپ محسوس کریں پوری سورہ بقرہ جس کی آیتیں کوفیوں کے نزدیک 286 ہیں، ٹھیک ہے، اور شامیوں کے نزدیک 287 ہیں، ٹھیک، اور بصرہ والوں کے نزدیک جو ہے وہ 285 ہیں، اللہ اکبر، اور ان تمام اقوال کو اکٹھا کر کے 286 285 اس کی جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں، ان کے اندر ایک عجیب بات دیکھیں گے، صرف یہ حروف ہیں جن پر ہر آیت ختم ہوتی ہے۔ مثلا آپ محسوس کریں پوری 286 آیات آپ پڑھیں تو ہر آیت ان حروف میں سے چند حروف پر ختم، قاف، میم، لام، نون، دال، با، را، اللہ اکبر، یہ حروف ہیں، ہر آیت انہی میں سے کسی حرف پر جا کر واہ ختم واہ ہو۔ واہ، کیا خوبصورت سوال یہ ہے کہ ان حروف پر ختم کرنے کا معنی کیا؟ جی جی، بسم اس اللہ، پر مفسرین نے لکھا کہ ان کو ملا کر کے پڑھیں ہاں ہاں، تو یہ لفظ بنتا ہے قاف، میم، لام، نون، دال، با، را، ان کو ملائیں تو بنتا ہے کم لندبر، اٹھو اللہ، اٹھو ہم تدبیر کرتے ہیں، واہ واہ، کائنات سازی کی اور جہاں سازی کی، اور تسخیر کائنات کا نسخہ ہم دیتے ہیں تمہیں، کیریکٹر بلڈنگ کا نسخہ دیتے ہیں، اور اگر تم یہ حاصل کرنا چاہتے ہو سورہ بقرہ پڑھو، اللہ تمہیں ہر چیز عطا کیا کر کہنے، دے گا۔ کیا کہنے شاہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ جی میرا آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کے اندر ہدایت ہے، سیدھے راستے کے نقوش ہیں، اس کی روشنی میں جو حروف مقطعات ہیں اس پر میں چاہوں گا کہ روشنی عطا فرمائیے گا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بریک کی جانب بڑھ لوں، پھر مفصل اس پہ ہم بات کریں گے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، اور ملاقات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور قبلہ شاہ جی کی نور باتیں جو ہیں ہمارے قلب و روح کو منور کر رہی ہیں۔ حروف مقطعات پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور حروف مقطعات جو ہیں، اور اس کے حوالے سے ایک بات میں عرض کر کے قبلہ شاہ جی کی جانب بڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے اس کا علم جو ہے وہ تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک بات انہوں نے بڑی خوبصورت لکھی ہے اور بڑی لطیف بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں، یہ جو الف لام میم جو ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عالم، اس کا معنی بیان فرماتے ہیں اصل میں ہوا یوں کہ انا کا جب پہلا حرف ہے، پہلا حرف لیا گیا، اور ان اللہ کے اندر اس کے بعد اللہ آتا ہے، اس کا درمیانی حرف لیا گیا، اور اس کے بعد اعلم کے آخر میں آخری حرف لیا گیا۔ پہلے حرف میں پہلا حرف لیا گیا، درمیان والے میں سے درمیان والا حرف لیا گیا، اور آخری حرف میں سے آخری حرف لیا گیا،
تو یہ بن گیا الف لام میم۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان اللہ عالم۔ اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں اور موتی حاصل کرتے ہیں۔ شاہ جی قبلہ اس میں حروف مقطعات کے اندر کیا راز ہے عطا ہوں جی، بسم اللہ۔ جناب پہلے تو میں عرض کروں گا کہ یہ جو آپ نے حروف مقطعات پر ٹھیک چند باتیں کی ہیں، علامہ آلوسی ایک بہت بڑے مفسر ہیں قرآن حکیم کے، ٹھیک، سید مفسر۔ واہ واہ، سید المفسرین، سید المفسرین تو ہیں ہی ہیں، جی لیکن اشراف میں سے اولاد رسول سے سید زادے ہیں، اللہ اکبر، سید زادے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ سر بین اللہ و رسولہ، واہ واہ واہ، سر بین اللہ و رسولہ، یہ حروف اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی بات ہے۔ واہ واہ واہ، راز کی بات، یہ حروف اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ اچھا، اس پر پھر ان کا اندیہ یہ ہوا کہ یہ یا اللہ جانتا ہے جی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کا علم ہے، لیکن اکابر نے، اسلاف نے، بزرگوں نے جو اقوال ان کے معنی پر نقل کیے ہیں وہ 11 کے قریب ہیں، سبحان اللہ، 11 اقوال۔ ظاہر ہے سارے اقوال تو جی بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن 2-4 لطیف باتیں جو ہیں سبحان اللہ، وہ میں ضرور عرض کروں گا کہ حروف مقطعات کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سبحان اللہ، ان کا اندیہ یہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابن عباس کے استاد ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان تمام تفسیری علوم جو ابن عباس سے مروی ہیں اللہ، جی وہ حضرت علی المرتضیٰ کی توثیق سے ہیں۔ اللہ اکبر، بے شک، تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسماء باری ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نام ہے۔ پہلا موقف یہ ہے کہ اگر یہ حروف اللہ کا نام ہے جی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ الف لام میم اشارہ الی اللہ عز سبحانہ، واہ واہ واہ، کہ تم سورہ بقرہ جو شروع کر رہے ہو اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، حضرت علی کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ یا کاف عین والی جو حروف جی ہیں جی جی، یہ مخاطب کر کے تو آپ دعا کیا کرتے۔ اللہ اکبر، یہ دوسرا قول محترم قاری صاحب یہ ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ ٹھیک، اگر یہ صورتوں کے نام ہوں تو مزاج، طبیعت اس کو یوں تسلیم کرتی ہے کہ آپ جس جگہ کوئی حرف مقطعہ دیکھیں گے جی جس صورت میں بھی ہے، ٹھیک، انشاءاللہ ہم جب دوسری صورت کے حروف مقطعات پر آئیں گے ٹھیک تو ہے، اس نظم پر بھی گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے لیکن اس انشاءاللہ، وقت میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس صورت کے شروع میں حروف مقطعات ہیں ان کے فوراً بعد قرآن مجید کی بات کی گئی، فوراً بعد قرآن مجید کی بات کی گئی ہے۔ یہ اس بات کو قوت دیتی ہے واہ واہ، کہ یہ جو ہیں وہ قرآن حکیم کی صورتوں کے نام ہے یا قرآن حکیم کی کے نام ہے۔ ٹھیک، تیسری چیز یہ کہی گئی ہے کہ یہ اسماء باری ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کے نام ہیں، اللہ اکبر، کتاب اللہ کے مختلف نام ہیں ٹھیک، جن کا یہاں کہا گیا ہے۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ جو روحانی لوگ ہیں، جی جو اعمال کی جو جسٹ ہے، وہ روح ہے، اس تک اپروچ رکھتے ہیں، انہوں نے بڑے اسرار و رموز ان حروف میں نقل کیے ہیں۔ سبحان اللہ، اب مثلا میں ایک بات بتاؤں، علامہ فراہی وہ ایک اور صف کے آدمی ہیں، ٹھیک، لیکن کہتے ہیں علم موتی کی طرح ہوتا ہے کہ جہاں اس کو اٹھانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ حروف کی ساخت پر میں نے غور کیا ہے ٹھیک، کہ عربی زبان میں جو حروف لکھے جاتے ہیں، جس طرح چائنا کا جو حرف تہجی ہوتا ہے وہ اسی شکل میں درخت ہے، جی تو حرف اسی طرح درخت میں لکھتے ہیں۔
اصل میں آپ دیکھیں تو مثلاً جیم ہے، جی جدھر جیم ہے جمل، تو جیم لکھی جاتی ہے اونٹ کی گردن کی طرح، اللہ اکبر، جیم جمل، واہ اور اس کی جیم حیت اس کی، اس طرح لکھی جاتی ہے ٹھیک جیم. ٹھیک بالکل ٹھیک تو کہتے ہیں کہ اس حرف کو دیکھ کے معنی سمجھ آتا ہے کہ اس کا معنی اونٹ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ تا ہا ہے، ہاں ہاں تو تا ہا اس طرح سانپ کے کنڈل کی طرح ہے. ٹھیک، تو اس طرح لکھتے ہیں، تو اس طرح لکھتے ہیں جس جی طرح سانپ کنڈل مارتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اس کا معنی اگر سانپ ہو تو یہ وہ صورتیں ہوں گی جن میں موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بننے کا ذکر ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، وہ سبحان صورتیں اللہ، ہوں گی. کیا کہنے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ با ہے. اس دن ایک دن پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ جی حضرت علی المرتضیٰ کے اللہ علوم کی طرف، تو با اس طرح لکھی جاتی ہے جس طرح گھر کا کھولا ہوتا ہے، ٹھیک، اس طرح با لکھی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ الف لام میم میں بھی واہ یہی واہ، اسرار اور رموز جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں. واہ واہ واہ. وقت ہوتا تو ہم بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن میں اختصار کرتا ہوں کہ بتایا یہ گیا ہے حروف مقطعات کے استعمال سے کہ جیسے اینٹوں ہی سے گھر بنتا ہے، واہ واہ، غریب کا گھر بھی اینٹوں ہی سے بنتا ہے، اور بادشاہوں کے محل بھی وہ اینٹوں ہی سے بنتے ہیں. کیا کہنے. لیکن بادشاہ کے محل جھونپڑی مقابلہ نہیں کر سکتی. واہ واہ، وہ لوگوں ادب تم بھی تخلیق کرتے ہو، واہ واہ، لکھتے تم بھی ہو، بولتے تم بھی ہو، لیکن یہ قرآن انہی حروف سے تمہیں دیا گیا ہے. کیا بات. لیکن تمہارے حروف کی دنیا کہاں اور اللہ کا کلام کہاں. الف لام میم. واہ واہ، اللہ رب العالمین نے یہ اسرار و رموز ہیں جن کی طرف حروف مقطعات میں اشارہ کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان. جی ناظرین کرام، حروف مقطعات پہ بات ہم کر رہے ہیں اور کیا خوبصورت باتیں ہیں. اور میں ایک سوال بھی شاہ جی کی خدمت میں عرض کروں گا، اور میں ایک بات عرض کروں کہ یہ اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ الف لام میم، الف لام میم، الف لام را ہا میم، عین صاد قاف، کاف ہا یا عین صاد. تو جناب کریم آقا فرماتے ہیں علم تو میں جان گیا. تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں لے کے آیا ہوں، میرے علم میں نہیں ہے. فرمایا جبریل یہ ان کی یہ راز ہے، ان کو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے. اور یہاں ایک جملہ جو شاہ جی قبلہ بھی بیان فرماتے ہیں، اور اکثر ہم سنتے ہیں کہ صحابہ کا معمول بھی یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول دونوں جانتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ صحابہ سے پوچھا کہ آج دن کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جانتا ہے، صحابہ نے یہی کہا تھا اللہ اور اللہ کا رسول دونوں جانتے. شاہ جی قبلہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کو کئی لوگ چھپوا کے گھروں میں لگاتے ہیں، تو کیا اس کا آویزاں کرنا، اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں؟ کیا اس کی کوئی برکت ہے؟ محترم، حروف کا تقدس بڑا ہے. ٹھیک ہے. حروف کی اہمیت بڑی ہے. واہ واہ واہ. میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ جی آپ کو سنانے لگا ہوں. بسم اللہ. آپ نے جو بات پوچھی ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ فرعون نمرود کا جو نام ہے ہاں، اس کو نیچے رکھ کے جوتے مارے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر. یہ فتاوی رضویہ میں ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے بڑا دلکش جواب دیا. وہ کہنے لگے کہ نہیں مارے جا سکتے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ نام تو بہت برے لوگوں کے نام ہیں اور آپ نے کہا کہ نہیں مارے جا سکتے. انہوں نے کہا کہ نمرود کے نام میں میم تو محمد کی ہے. ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو یہ حروف جو ہیں چونکہ نیک جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں، واہ واہ، اللہ کے ذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جی جی، تو حروف کا تقدس جو ہے، ہاں سبحان اللہ، مسلم ہے. تقدسات کی قدر کرنا بڑے ظرف کے لوگوں کی بات ہوتی ہے. شاہ جی یہاں تو حرف تو ایک کم درجے کی بات ہے، یہاں تو نسبوں کا قدر نہیں لوگ کر رہے، نسبوں کا قدر نہیں کرتے. یہاں تو معاملہ بڑا دیگرگوں ہو چکا ہے. خیر محترم، ہمیں جمالیاتی ہو کے زندگی گزارنی چاہیے. دیکھیں جو لوگ کسی بھی جگہ آپ کو نظر آئے مقدسات یا تقدسات کو وہ بے ادبی کرتے ہیں. اللہ ہو سکتا ہے کہ سال بعد 2 سال بعد انہیں بہت خوبصورت زندگی نصیب ہو جائے. تو میرے خیال میں
اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک دروازہ بندے کو کھول کے رکھنا چاہیے جی کہ کل اس آدمی سے ملاقات ہو گئی تو ہماری پشیمانیاں نہیں ہونی چاہیے، اللہ اکبر، ہم استقبال کرنے کے قابل ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید ہمیں یہی جمالیاتی ماحول دیتا کیا کہنے۔ ناظرین کرام، قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ حرفوں کے بھی تقدس ہوتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ نے ذکر فرمایا۔ فرعون نے اپنے گھر کے اوپر بھی بسم اللہ لکھی تھی نا، تو جناب آپ نے اس کے لیے دعائے ضرر کی، لیکن اس کے گھر میں عذاب نہیں آیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان الفاظ کی برکت موجود تھی، تو جناب وہ اس کا جناب دعائے ضرر کا جو اسے نقصان پہنچا وہ گھر میں نہیں بلکہ گھر سے باہر پہنچا۔ اور میں بات کو ختم کرتا ہوں مولا کائنات کی بات پر۔ شاہ صاحب قبلہ نے جس طرح بیان فرمایا کہ یہ اسماء باری تعالیٰ بھی ہیں، تو مولا کائنات اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا کافہا یا عین صاد اغفر لی، آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اسی دعا پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آخر میں شکریہ ادا کروں گا حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کا، اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔